فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سارے جہان کا خالق و مالک میں، پالنہار میں، رب میں، پیدا کرنے والا میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، زندگی دینے والا، مارنے والا، ختم کرنے والا میں ہوں۔ کوئی میرا اس معاملے میں شریک نہیں، کوئی میرا ساجی نہیں، کوئی میرا ہمسر نہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو گھٹانا، دن کا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، کوئی میرا شریک نہیں۔ درخان کو روکا درباریوں نے، پھر گیا، پھر اگلے دن گیا، پھر تیسرے دن گیا۔ درباری پوچھتے رہے کہ بتا تو صحیح۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میرا بڑا اونچا کام ہے، خاص بات کر لی میں نے بادشاہ سے تاکہ میں جا کر خبر دوں اور وہ بچہ قتل ہو اور مجھے انعام ملے۔ اس انعام کا بیڑا غرق ہو، اس کے پیچھے نہ جانے کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں۔ کسی کا گلا کٹتا ہے تو کٹے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو، کسی کی جان جاتی ہے تو جائے، ہمارے پیسے بنے۔ نقلی دوا بنانے والوں نے کبھی نہیں سوچا، ظلم کرنے والے ڈاکٹروں نے کبھی نہیں سوچا، حرام خور افسروں نے کبھی نہیں سوچا ہم کیا کر رہے ہیں، کیا اثر پڑے گا، کس طرح اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ربکم و رب آبائکم الاولین، تیرا بھی رب میں، تیرے باپ دادا کا بھی رب میں، اگر ان کا پیٹ میں پالتا رہا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم، بھوکا میں تجھے بھی نہیں ماروں گا۔ ظلم نہ کر، زیادتی نہ کر، حرام خوری نہ کر، کسی کو پتا چلے یا نہ چلے، تجھے کوئی بڑا افسر پوچھے یا نہ پوچھے، حکومت تجھے کچھ کہے یا نہ کہے، اور اصل حکومت تو میری ہے۔ یاد رکھ جب میں پکڑوں گا، ان بطش ربک لشدید، جب میں پکڑوں گا چھڑانے والا تجھے کوئی نہیں ملے گا۔ تیسرے دن پوچھتا، کوشش کرتا کرتا فرعون کے دربار میں پہنچ گیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ 3 دن تک درباریوں نے پوچھا کہ بات بتا کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، خاص کام ہے، کوئی بتانے والی بات آئی نہیں۔ جب فرعون کے پاس پہنچا، اللہ بڑا بے نیاز ہے، فرعون نے پوچھا کیوں آیا، کیا بات ہے، اشارے کرتا ہے، اللہ پاک نے زبان گنگی فرما دی۔ میں بچانے والا بڑا یا تو مرانے والا بڑا، میری مخلوق ہے، میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھایا تھا، وہ مجبوراً تیرے پاس آئی، کمینے اور ظالم شرم لائی، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے آ گیا۔ اندر پہنچا، فرعون پوچھتا کیسے آیا، کیوں آیا، زبان گنگی جواب نہیں دے سکتا۔ فرعون نے اپنے درباریوں کو بلا کے کہا تم نے اس گدھے کو اندر کیوں آنے دیا جو یہاں پہ بکواس کرتا ہے، مذاق کرتا ہے؟ اس نے کہا باہر لے کر کے اس کی لتریشن کرو۔ ملازم چپڑاسی وغیرہ جو تھے پکڑ کے باہر لے گئے، دے سر میں جھٹا دے، اب ہم تیرے سے 3 دن ہو گئے پوچھ رہے تھے بتا کیا کام ہے، بتا کیا کام ہے، بکواس کرتا ہے۔ اب بادشاہ کو جا کر کے پریشان کیا، مار مار کے کھوپڑی گنجی کر دی۔ ادھر والدہ موسیٰ علیہ السلام آئی تو درخان ملا نہیں، پھر آئی پھر ملا کہ وہ میرا تم نے بکسا تیار نہیں کیا۔ نے کہا بکسا تو تیار میں کر رہا ہوں اور تیاری ہوا رکھا ہے، وہ بچہ کیسا ہے، کس شکل کا ہے، کس صورت کا ہے؟ انہوں نے کہا تو دنیا لیتا ہے، تجھے کیا لینا، تیرا کیا مطلب، اور پیسے لے بکسا دے، صندوق سے تیار کیا ہے تو دے، ورنہ درخان مارے گا، ساری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ آج کل بھی کسی پہ کام کرانے جاؤ نا، نہ کام کر کے دے گا، 50 چکر لگوائے گا، اور جب دیکھے گا کہ ان کی شادی کی تاریخ بالکل سر پہ آ گئی، انہوں نے فرنیچر وہ دینا ہی دینا ہے، او میاں فالتو گل کرنے کی لوڑ کوئی نہیں، کسی اور کو جا کے بنوا لیں، یہ وہی نسل چلی آ رہی ہے۔ زیور دینے والا سنار، کپڑے سینے والا درزی، فرنیچر تیار کرنے والا درخان، یعنی اس بات کو گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو، غلط وعدہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔
حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانی، سب سے پہلی نشانی یہ ہے اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا، جھوٹ بولتا رہے گا، یوں ہی شام کو آنا، کل کو آنا، صبح کو آنا، پھر آنا پھر آنا۔ بعض آدمی جو یہ کام کرتے ہوں گے بیچارے ناراض ہو رہے ہوں گے، ساری زندگی قرآن سنا، یہ قرآن کون سا آج ہمارے پیچھے پڑ گیا؟ سب کا ذکر ہے قرآن میں، مولوی بدماشی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط مسئلے بیان کرتے ہیں، پیر غلط کاری، سب کا ذکر قرآن میں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی میرا بکسا تیار کر، انہوں نے کہا کل لے جانا۔ وہ انعام کی جو حوث تھی نا، وہ خواہش ابھی بجھی نہیں، سر میں کھلے بھی لگ چکے، جوتیاں بھی پڑ چکی، مگر بعد نہیں آیا۔ پھر گیا اگلے دن کہ کل مجھے پتہ نہیں ہو کیا گیا، میری زبان میں کیا ہو گیا تھا، آج تو میں ٹھیک ٹھاک بول رہا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، وہاں صرف وہاں گنگا رہا، باہر جب سر میں کھلے لگے ٹھیک ٹھاک ہو گیا، جوتے سر میں پڑے جو ٹھیک ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی بات ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے بھی باتیں صحیح کر رہا ہے، لیکن دوسرے دن کوشش کر کے پھر پہنچا۔ فرعون کہنے لگا ہاں کیسے؟ پھر گنگا پھر گنگا۔ فرعون نے بلا کر کے کہا کہ تم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے، میں ویسے پریشان ہوں، اطلاع ملی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آنے والا ہے، میری تو ویسے جان رات دن پریشانی میں ہے، تم اس کو کیوں اندر آنے دیتے ہو؟ اس نے اٹھا کر ان درباریوں کو ہی معطل کر دیا کہ تمہیں اس کی کھوپڑی مانجنے کا ڈھنگ نہیں آتا، کوئی اور پارٹیاں پیدا کرو۔ پھر بڑا باہر آ کر کے پھر بولنے لگ گیا۔ یاد رکھو یہ زبان بھی، یہ آنکھ بھی، یہ ہاتھ بھی، یہ پیر بھی، یہ سب اللہ کے اختیار ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بھی بولے گی، ہاتھ بھی بولیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ پاک قرآن کریم میں کہتا ہے ہاتھوں سے جو حرکت کرتے ہو، یہ ہاتھ بھی قیامت کے دن بول کے گواہی دے گا، مجھ سے قرآن پکڑا کرتا تھا یا لوگوں کی دھی بیٹیوں کے ہاتھ پکڑا کرتا تھا، غیر بول کر گواہی دیں گے، ہم سے مسجد کی طرف چل کے جایا کرتا تھا یا تماشے کی طرف جایا کرتا تھا، فلم کی طرف جایا کرتا تھا، آنکھیں بول کے گواہی دیں گی، ہم سے قرآن دیکھا کرتا تھا یا لوگوں کی دھی بہنوں کو ٹالا کرتا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ زبان بھی گواہی دے گی، مجھ سے کلمہ پڑھا کرتا تھا، مجھ سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، مجھ سے استغفار کیا کرتا تھا، مجھ سے تیسرے کلمے کا ورد کیا کرتا تھا، مجھ سے قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ زبان خود بول کے بتائے گی، کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، ہر وقت مجھ سے کنجریوں کے گیت گایا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں پھر آئی، پریشان ہے، خیر جب 2 دفعہ 2-3 دفعہ اس کی کھوپڑی مانجی گئی، پٹائی ہوئی، صندوقچہ بنا کر کے تو دے دیا، انعام کی پھر بھی بیچارے کو بڑی تمنا رہی کہ میرا انعام مارا گیا، مجھے انعام ملنا چاہیے تھا، اس کا بچہ قتل ہوتا مجھے انعام ملتا۔ چنانچہ والدہ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوقچے میں لٹا کر صندوقچہ بند کر کے دریائے نیل میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، اللہ پاک اگر فرعون سے بچانا چاہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ظالم بادشاہ کے قتل سے بچانا چاہتے ہیں، تو یہ کون سی تسلی کی بات تھی والدہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ دریا میں پھینک دو، وہاں بھی تو خطرات ہیں، ڈوب جانے کا خطرہ، مر جانے کا خطرہ، جانوروں کے کھا جانے کا خطرہ، کسی کے پکڑنے کا خطرہ۔ ایک خطرے سے بچا کر سینکڑوں خطرات کے حوالے کرنا، سینکڑوں پریشانیوں کے حوالے کرنا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ نے جو اشارہ فرمایا، اللہ نے جو القاء فرمایا، اللہ نے دیا، اس کو پورا کیا۔ او میرے رب، بچے یا نہ بچے، جائے یا رہے، مجھے تو تیری مرضی منظور ہے، تیرا کہنا مجھے منظور ہے، اگرچہ میرا چاند جیسا بچہ نور نظر ہے، لگتے جگر ہے، میرا پیارا بیٹا ہے، پر میں تیرے حکم کو پورا کرتی ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی ہوتا یا میں ہی ہوتا تو کہتا نہیں جی اتنی دفعہ استغفار کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، کہ دیگ پکا کر چاولوں کی نیاز لگا دیں گے، خیرات کر دیں گے،
لیکن یہ تو کوئی عقل مندی نہیں کہ بچے کو دریا میں پھینکنا. وہاں والدہ موسیٰ نے یکسر اللہ پاک جل شانہ کے حکم کو پورا کر دیا، پرواہ نہ کی کہ آگے ہوگا کیا. اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے والدہ موسیٰ میرا تجھ سے وعدہ ہے میں تیرا دودھ تیرے بچے کو پلواؤں گا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. میرا وعدہ ہے میں تجھے، تو میرے حکم سے بچے کو جب دریا میں ڈال دے گی میں تجھے نبی بنا کر واپس کروں گا. اور قرآن ایک گواہی دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بہن نے مل کر جب دریا میں ڈالا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں نہ کوئی کھڑکا تھا، نہ کوئی دڑکا تھا، نہ کوئی پریشانی تھی، نہ کوئی خطرہ تھا کہ کیا ہوگا. ایسا اطمینان تھا، اتنا یقین تھا کہ میں نے مالک کے سپرد کر دیا ہے. کیا جو سارے جہان کو سنبھالتا ہے وہ اسے نہیں سنبھالے گا؟ جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، سارے جہان کا پروردگار ہے، وہ اسے نہیں سنبھالے گا. صندوق پانی میں چل دیا. قرآن کریم ایک اور ذکر کرتا ہے تو والدہ موسیٰ تو آرام سے گھر چلی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنارے کنارے چل دی محبت کی وجہ سے. دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. وہ اس زمانے کی بات ہوگی جب بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہوگی، جب بھائیوں کو بہنوں سے پیار تھا. اب تو ان دونوں رشتوں میں اور اس خون میں جو بگاڑ آیا ہے وہ اور رشتوں میں ہے بھی نہیں. اس لیے کہتا ہوا بھائی کا بھائی راہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کے دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے. کوئی کسی کا حق شناس نہیں، کوئی کسی کا مزاج پہچان نہیں، ساری ساڑ ہے، حسد ہی حسد ہے، جلت ہی جلت ہے، گھر گھر میں بگاڑ ہے. فرمایا اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے چل رہی ہے، والدہ کو تسلی. قرآن گواہ ہے. آج ہمیں کتنی تسلی دے کوئی، ہم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے کہ اللہ کا ایسا حکم ہو. اپنے بچے کو دریا میں تو کون ڈالے گا؟ ہم لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے نہیں ڈالتے، اس لیے کہ ہمیں قبر میں قرآن کی ضرورت ہی نہیں. نہ قیامت میں ضرورت ہے، نہ قبر میں ضرورت ہے، نہ موت کے وقت ضرورت ہے. ہمیں تو ہمارے مرنے کے بعد 2-4 دیگیں چاولوں کی پکیں گی اور جب ملا اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ وہ جنت میں پہنچا کر ہی جائیں گے، چاہے خود وہ دوزخ میں جائیں مگر ہمیں وہ جنت میں ضرور پہنچا دیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی ہے صندوق چلتا 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 دریا کا وہ رخ لے لیا جو فرعون کے محل کی طرف جاتا ہے. صندوق ادھر چل دیا جدھر فرعون کا محل ہے دریا کے کنارے. پریشان ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی بہن. پھر اسی نہر میں داخل ہو گیا یہ صندوقچہ جو نہر فرعون کے محل کے اندر جا رہی تھی. بڑی پریشانی ہوئی. یوں آتا ہے مفسرین نے کتابوں میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑ کر آئی اور روتی ہوئی آئی اور اماں کو آ کے بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا. کہنے لگی فکر نہ کر، میں نے دریا میں نہیں ڈالا، میں نے رب کے حوالے کیا ہے. وہ جانے اور اس کا رب جانے، میں کیا کروں؟ مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مجھے اس سلسلے میں حزن نہیں، کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے. بہن دور سے دیکھ رہی ہے. نہر میں صندوقچہ داخل ہوا، آگے فرعون اور حضرت آسیہ دونوں نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں. صندوقچہ قریب پہنچا، صندوق کی طرف فرعون ہاتھ کرتا ہے، صندوق پیچھے کو ہٹ جاتا ہے. آسیہ ہاتھ کرتی ہے، صندوق آگے کو آ جاتا ہے. کافی دیر تو بادشاہ اور رانی ملکہ یہی کھیل رہا دونوں کا. وہ ہاتھ کرے تو صندوق پیچھے کو ہٹ جائے اور آسیہ ہاتھ کرے تو صندوق آگے کو بڑھ جائے.
बिलाखिर हिम्मत करके हजरत आसिया ने संदूक को पकड़ लिया और नहर से बाहर निकाल कर उसे खोल कर देखा तो चांद जैसा खूबसूरत हसीन बच्चा अंगूठे चूस रहा है। और फिरौन की जमीन हिली और कहने लगा यही है मूसा, बुलाओ का किसको कत्ल कराऊंगा। हजरत आसिया फरमाने लगी ला तक़्तुलू असा अय्यनफाना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशऊरून। हजरत आसिया कहने लगी तेरा दिमाग खराब है, हजारों लाखों बच्चा कत्ल हो गया, अब तक मूसा कहाँ रखा है, वो तो कभी का कत्ल हो गया। अय्यनफाना औ नत्तखिदहु वलदा, औलाद मुझे पैदा नहीं हुई, तेरी औलाद कोई नहीं, मुझसे औलाद कोई नहीं, ये तो अल्लाह ने मुझे बच्चा दिया है, कुदरती मुझे औलाद अल्लाह ने दी है, मैं इसे पालूंगी। कुर्रतु अय्निन ली वलक, ये लाखों बच्चा कत्ल हो गया, इतनी दुनिया बर्बाद हो गई, अब तक मूसा बचा हुआ रखा है, चल पड़े हो, इतना खूबसूरत हसीन बच्चा, तू कसम खा के बता इतना हसीन बच्चा कभी तूने देखा। फिरौन कहने लगा नहीं, अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। उस बादशाह की घरवाली जो अना रब्बुकुमुल आला कहता था, मैं सबसे बड़ा रब हूं, मैं खुदा हूं, उस बादशाह की घरवाली भी कहती है मुझे बेटा खुदा ने दिया है। और आज कलमा पढ़ने वाली औरत, नबी की उम्मती बनने वाली औरत, कुरान को मानने वाली औरत कहती है मुझे फलाने बाबे ने दिया है। कमाल हो गया ना। फिरौन जैसे बादशाह जिसके सर में 400 साल में कभी दर्द भी नहीं हुआ, उसकी घरवाली कहती है मुझे खुदा ने दिया है, ये मेरा बेटा है। फिरौन फिर कहने लगा तू मेरी तबाही कराने की बातें करती है। कहने लगी चल चल बकवास ना कर, फालतू बात नहीं किया करते। ला तक़्तुलूहु असाई अल्बाना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशऊरून। यहां से पता चला कि अगर औरत दीनदार हो, औरत ईमानदार हो, औरत के दिल में खुदा और कुरान पे यकीन ईमान हो तो मर्द को काबू कर लेती है। और अगर ऐसी औरत हो शादी के लिए, तीसरे दिन शादी को हुआ, उसी वक्त उसको लामा दे, तीसरा दिन हो गया मुझे आया हुआ तो अब तक मुझे फिल्म भी नहीं दिखा के लाया, इसकी गोद से वली पैदा होगा या बदमाश पैदा होंगे। हजरत आसिया ने प्यार किया। यूं आता है किताबों में मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत आसिया ने गोद में लेकर माथे पे बोसा दो दिया। हजरत आसिया कहती मेरे लब ठर गए, सीने से लगाया मेरे सीने में सुरूर आ गया, मैंने प्यारे प्यारे हाथ पकड़ के अपनी आंखों पे रखे। हजरत आसिया कहती मेरे आंखों को नूर मिल गया। नबूवत तो निराली होती है, नबी हसीन होता है, नबी खूबसूरत होता है, नबी नस्ब के एतबार से भी, हसब के एतबार से भी, शक्ल सूरत के एतबार से भी अपने जमाने में सबसे निराला होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आसिया ने दूध के लिए और देता मेरी नौकरी लग जाएगी, महल में आऊं जाऊंगी, मुझे बड़ा आराम मिलेगा, मेरा ताल्लुक बादशाही घर में हो जाएगा, बादशाह की महल में हो जाएगा। बादशाह तो बड़ी बात है, आजकल भी देख लो ना, अफसरों से यारी करने के लिए, थानेदारों से यारी गांठने के लिए चारों तरफ डल्ले डलियां चक्कर लगाते रहते हैं हर वक्त। कोई तो मेल जुड़ जाए ना, कुछ तो फायदा उठाया करेंगे, किसी को पकड़वाएंगे, किसी को छुड़वाएंगे, किसी से लेंगे, किसी को ये करेंगे। हर आदमी की तमन्ना है, यानी जितने तुम बैठे हो बुरा ना मानना, ये तमन्ना किसी के दिल में नहीं होगी कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हो जाए, मुझे मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाम में दीदार हो जाए। और ये सब की तमन्ना है कि थानेदार से यारी हो जाए, डीसी से यारी हो जाए, कमिश्नर से दोस्ती हो जाए, किसी वजीर, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के मेंबर से यारी हो जाए, ये सब की तमन्ना है। हर औरत महल का चक्कर लगा रही है। खबर फैल गई आसिया को दरिया में से बच्चा मिला, आसिया को नहर में से बच्चा मिला, आसिया को नहर में से बच्चा मिला। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ये सारा मंजर देखकर फिर अम्मा के पास गई है। जब मूसा अलैहिस्सलाम इनके हाथ में आ गए, रोती हुई बहन फिर गई है मां के पास। क्या करोगी, जहां से बचाया था वहीं पहुंच गया। अम्मा ने बिल्कुल परेशानी की बात नहीं की, कहने लगी क्यों मुड़ मुड़ के आती है, जिसके हवाले मैंने किया है उसकी मर्जी है, जहां ले जाए ले जाए, मैंने रब के हवाले किया। फिर भी ये नहीं कि मैं चल करके देखूं फिरौन के पास तू चला गया।
عورتیں آتی ہیں دودھ پلانے کی بڑی کوشش کرتی ہیں. قرآن کہتا ہے, اللہ پاک نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ. جتنی عورتیں بھی آئیں بڑی بڑی پیار کرتی تھی, بڑی بڑی کھجلاتی تھی, مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہ لگایا. ہر عورت آتی ہے, بڑی کوشش کرتی ہے, بڑا پیار کرتی ہے, بڑی چومتی ہے, چاٹتی ہے, میرا دودھ پینے لگ جائے, میرا کام بن جائے گا, میرا کام بن جائے گا. مگر جو نبی جوانی میں دوسروں کے حق آ کر دلانے کا ذمہ دار ہو, جو ظلم کو مٹانے کا ذمہ دار ہو, جو دوسروں کے حق دلانے کا ذمہ دار ہو, وہ نبی بچپن میں بھی کسی کا حق نہ پیا کرتا ہے نہ کھایا کرتا ہے. حدیث پاک میں ارشاد ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے نقل فرمایا, حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی خوش نصیب مائی تھی جس نے کئی سال تک کالی کملی والے کو گود میں کھلایا, لاکھوں مرتبہ پیشانی پہ بوسے دیے. ایک اور رضائی بھائی بھی تھا, کبھی کبھی محبت میں آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف کا دودھ پلانے کی بھی کوشش کرتی. حضور نے فرمایا, حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے سے لاڈلے بچے نے کبھی دوسری طرف کے پستان کو منہ نہ لگایا. نبی بچپن میں بھی معصومیت میں بھی کسی کا حق نہیں کھاتا نہیں پیتا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو عورتوں نے بڑا دودھ پلانے کی کوشش کی مگر کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں. آسیہ بڑی پریشان ہے, حضرت آسیہ بڑی حیران ہے, کیسے پلاؤں, کیا پلاؤں, یہ کسی کا دودھ نہیں پیتا, چومتی ہے, چاٹتی ہے, پیار کرتی ہے. جب یہ منظر دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل. او رانی, او ملکہ, او بادشاہ کی گھر والی, اگر اجازت ہو میں بھی ایک عورت کو بلا کے لاؤں, شاید یہ اس کا دودھ پی لے. اگر تم اجازت دو تو میں بھی ایک عورت بلا لاؤں, شاید اس کا دودھ پی لے. قرآن کریم میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کلیجہ اتنا دھڑکتا تھا بھائی کی وجہ سے, دوڑ کر پکڑ لوں, ہاتھ میں لے لوں, ماتھا چوم لوں, پیار کر دوں. اللہ فرماتے ہیں ماں کے دل پہ بھی بہن کے دل پہ بھی ہم نے ہاتھ رکھ دیا تھا, کبھی ان کو شک نہ پڑ جائے. تو کہنے لگی, جب آدمی پریشان ہو اور کوئی امداد کی بات کرے تو سب کو اچھی لگتی ہے نا. تو آسیہ کہنے لگی کاکی کھڑی ہوئی باتیں کر رہی ہو, اگر تیرے علم میں, تیری جانچ میں, تیری دانش میں کوئی ایسی عورت ہے تو دیر کیوں کر رہی ہے, میری جان نکل رہی ہے, میرے بچے کو پیاس لگی ہے. بہن گئی, والدہ کو بلا کے لائی. اللہ پاک فرماتے ہیں لولا اربتنا, اگر ہم تیرے دل پر اے والدہ موسیٰ تیرے دل پہ اپنا ہاتھ نہ رکھتے تو دوڑ کے اس کے اوپر گر پڑتی, راز سارا کھل جاتا. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. موسیٰ علیہ السلام کی اماں آ گئی اور بڑی بے توجہی سے, میرا گھر دور ہے, میں مشکل سے آ سکوں گی, محلوں میں آنے جانے کی مجھے عادت نہیں ہے, میں تو ایک غریب عورت ہوں, میں کیسے آیا کروں گی اتنی دور سے, میرا آنا بڑا مشکل ہے, میرے بس کی بات نہیں ہے, اور بڑی بڑیوں کا دودھ نہیں پیا اس نے, یہ میرا دودھ کیسے پی لے گا. جب موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ کہنے لگی بہن باتیں نہ کر, جلدی کر, میرے بچے کے لب خشک ہو رہے ہیں. اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا, موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا, دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا. سارے محل میں جشن ہو گیا, بڑا دھوم دھام سے بڑی خیرات ہوئی, اور بڑا یہ ہوا کہ بھئی دودھ پی لیا. کل سے بڑی پریشانی تھی, ہزاروں عورتیں آئی, کسی کا دودھ نہیں پیا. وہ آسیہ کے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا, کمال ہو گیا. اور وہ والدہ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی کہنے لگی میں مشکل آ سکوں گی. آسیہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی دیکھو بہن, ہزاروں عورتوں میں سے دودھ تیرا ہی پیا ہے, جو نوکری مانگو گی, جو انعام مانگو گی, جو کہو گی وہ میں تجھ پر قربان کروں گی. تو میرے محل میں رہنا شروع کر دے, یا تیرا محل اپنے گھر کے قریب بنوا دیتی ہوں, یا آنے جانے کا کرائے کا سواری کا انتظام ہے, تمہیں آنا ہی پڑے گا. فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
اے والدہ موسیٰ دیکھ میں رب نے تیرے سے جو وعدہ کیا تھا تو نے میرے حکم کو پورا کیا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. تو نے دریا کا غم نہ کیا, پانی کا غم نہ کیا, درندوں کا غم نہ کیا, کسی کے کھا جانے کا غم نہ کیا, کسی ایک خطرے سے بچا کر ہزاروں خطرات کے حوالے کر دیا. دیکھ میں رب نے وعدہ پورا کر دیا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. میں نے تیری گود میں صرف بچہ نہیں پہنچایا بلکہ موسیٰ علیہ السلام پہنچا دیا. تنخواہ بھی مقرر ہو گئی, انعام بھی مقرر ہو گیا, بچہ بھی مل گیا. موسیٰ علیہ السلام کی اماں بھی بڑی خوش ہوئی. حضرت آسیہ پال رہے اور باہر کے بچوں کو پھر بھی قتل کرا رہا ہے. ملک میں مصر میں لوگوں کے بچوں کو پھر بھی قتل کرانے سے باز نہیں آتا. اسی لیے خود کہتا کہ گرے کو غرق کرتا ہے, غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں, اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں. لوگوں کے بچوں کو قتل کرا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پال رہا ہے. کون اس کی بہنیادیوں کو جانے, کون اس کا مقابلہ کرے. پل رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام, اماں کو بھی اچھا کھانا ملتا ہے, اچھا پینا ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں. اور یہی تو وجہ ہے جو نبی کے قریب آئے گا اس کا دین بھی بنے گا, اس کی دنیا بھی بنے گی, ساری چیزیں اس کی بن جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی عمر ہوئی, 6 مہینے کی. نبی بڑا ہونہار ہوتا ہے بچپن سے ہی. گود میں لیے ہوئے فرعون بیٹھا تھا, پیار کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے جھٹکا مار دیا. ہائے, بعضی باتوں کا بڑا دکھ لگتا ہے. اور لوگوں 400 سال اپنے آپ کو خدا کہلوانے والوں کے منہ پہ بھی داڑھی تھی. جو اپنے آپ کو رب العالیٰ کہتے تھے ان کے منہ پہ چہرے پہ بھی داڑھی تھی. آج بڑے بڑے محبت کے دعوے دار, حضور کے بڑے وفادار, شفاعت کے امیدوار, وہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری صاحب قدر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ رات کو سو گیا, آنکھ جو کھلی تو باپ کے منہ پہ جو ہاتھ پھیرا بیٹے نے تو سمجھ میں آیا اماں ہے, لیکن دودھ کی جگہ نہیں ملتی. منہ دیکھا تو اماں جیسا ہی ہے. یہ چھوٹے بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں, بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. یوں جو ہاتھ پھیرا منہ پہ تو وہی ماں جیسا منہ, چھاتی پہ ہاتھ پھیرے تو کچھ نہیں. اور کچھ تو حیا کرو, کچھ تو غیرت کھاؤ. یہ منہ لے کر اس نبی کے دربار میں جاؤ گے. فرعون کی داڑھی پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام نے جھٹکا مار دیا اور کہا آسیہ ادھر آؤ, لو فیصلہ ہو گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ پتہ چل گیا یہی موسیٰ ہے. انہوں نے کہا ہوا بھی کیا ہے, تجھے تو موسیٰ بہت دنوں سے دکھائی دے رہا ہے, آج سے تھوڑا ہی. انہوں نے کہا کمال ہو گیا تیری والی. انہوں نے کہا ہوا بھی کچھ کہ میری داڑھی پکڑ کے کھینچی, جھٹکا مارا میری داڑھی میں. انہوں نے کہا واہ واہ, اتنی عمر بادشاہ کرتے ہو گئے, خدا بنے بیٹھے ہو, تجھے یہ پتہ نہیں؟ بلے بچے کو کیا پتا تھا داڑھی ہے, عزت ہے, کیا ہے, معصوم بچہ ہی سے کیا پتا. اور کہہ رہا تو مجھے مرا کے ہٹے گی بس. دونوں لڑ پڑے میاں بیوی. اصل مقابلے تو اللہ کراتا تھا نا. فیصلہ اس پر ہوا کہ آگ لاؤ اور سانپ لاؤ. آگ بھی لائی جائے اور سانپ بھی لایا جائے, ناگ. اگر اس نے آگ میں انگلی ڈالی تو سمجھیں گے بچہ ہے, بے خبر ہے, اور اگر سانپ کی طرف ہاتھ کیا تو سمجھیں گے یہی موسیٰ ہے. قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو سانپ کی طرف چلتے تھے, جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کر انگاری پہ رکھ دیا. اب آگ اپنی جگہ روشن تو ضرور تھی, لیکن سانپ حرکت کرتا تھا, رنگ برنگا تھا, وہ اچھا لگا. جبریل امین نے انگلی پکڑ کر انگاری پہ رکھ دی, اور بچے کی انگاری جو انگلی پہ لگی, بچے کی عادت ہے منہ میں انگلی ڈالنے کی, وہ انگاری زبان پہ بھی لگ گئی. اب حضرت آسیہ کو اور موقع مل گیا. انہوں نے کہا میرے بچے کی انگلی جلوا دی, میرے بچے کی زبان جلوا دی, تجھے ہر وقت خواب میں موسیٰ دکھائی دیتا ہے, میرا ذرا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے. مجھے ایک اللہ پاک نے مشغلہ دیا ہے, ایک بیٹا دیا ہے, میں دل لگائے بیٹھی ہوں. تجھے تو اصل بیر مجھ سے ہے, اس سے نہیں ہے, میرے ساتھ تیری دشمنی ہے. جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہر وقت موسیٰ موسیٰ کہتا رہتا ہے, تیرا دماغ خراب ہو گیا. یہ جنگ بھی حضرت آسیہ نے جیت لی. انہوں نے کہا بابا چلیے, تو رکھ اسے سنبھال کر, میں ہی ہار گیا, یہ موسیٰ نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یہی تو ہے, یہی ہے جو تیرے سارے حکومت کو تاج کا بیڑا گرک کرے گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہونہار ہوتے چلے گئے, سیانے ہوتے چلے گئے, اور بچپن سے ہی اللہ اللہ کی نام کی رٹ شروع کر دی, اللہ کے نام کو پکارنا شروع کر دیا. ساتھ ساتھ حضرت آسیہ نے بھی شروع کر دیا. اللہ کا پیارا نام تو اتنا, تم سویرے اٹھ کر لو یا نہ لو, خدا کی قسم درخت کا پتا پتا مولا کا نام لیتا ہے.
سمجھائے تمہیں؟ کس کے اندر طاقت اور جرأت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، اکڑنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بغیرت کمینوں، باداؤ، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ میں وہ خدا ہوں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں میرے پاس ہے، رحمتیں میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے۔ وہو علی بیدہ الملک، ملک میں راج میرا، وہو علی کل شیء قدیر، ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا۔ تو ہوتا کون آکڑ کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہیہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں، میں نے ساری زندگی گزار دی اسلام کے بعد، جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے۔ فرمایا ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کی پسندیدہ بات سنو، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب؟ وہ مجھے رنج دیتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے، تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے۔ ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا، ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روسیائی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ، اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، 3 چیزیں پسندیدہ ہیں میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس آدمی، جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت،
ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا. کبھی اپنی ماؤں کی خوراک تو دیکھو, خرچہ تو دیکھو. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. پیسوں کو برباد کرنے والوں, بے قدری کرنے والوں, ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو, لیکن دنیا نہ تھی, بلڈنگ نہ تھی, کوٹھی نہ تھی, بنگلہ نہ تھا, چہل پہل نہ تھی. اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ, یہ تو مجبوری ہوئی نا, یہ تو ایک مجبوری ہوئی, پریشانی ہوئی, محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ. مجبوری اور چیز ہے, اختیار سے کرنا اور چیز ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا. لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا. سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. اتنا بڑا بورا بھر کر آیا. اللہ غنی, بجائے خوش ہونے کے, بجائے مچلنے کے, بجائے فخر کرنے کے, اپنی خادمہ سے فرمانے لگی. حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے, میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا. خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے, میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی, میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. اس نے کپڑا لٹکا دیا. اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ. شیئر ضرور کریں. ایک اور بات تھی اس وقت میں, ضرورت مند جاتا تھا, یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے, جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے, پلے سے نہیں کھانا. جتنے بھیک مانگے ہیں نا, بھیک مانگنے والے 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا. اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے. فرمانے لگی کچھ نہیں ہے. وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے. اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی, گوشت سے میں بھی کھا لیتی. کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ, تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے, چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری, پریشانی جو ہوئی, غربت جو ہوئی, تنگی جو ہوئی, چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا. اور نہیں, یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے. اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے, کھجور بھی نہیں. اور ہم تو خدا جانے کب تک کا انتظام سوچتے ہیں, پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں. اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا, کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں. بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے. اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ آمین کو. کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ رب کوئے فنا, سب چل رہے ہیں فنا کی طرف.
اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری 60 سال عمر ہو گئی، میری 40 سال عمر ہو گئی، میری 30 سال کم عمر ہو گئی، اور اصل بات ہمارے اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں. آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح و شام ہر آدمی ایک تصویر درود شریف کی، ایک تصویر استغفار کی اور ایک تصویر تیسرے کلمے کی، یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے. بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں، بلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا، خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے. تو یہ ساری چیزیں میں نے لیے عرض کی تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے. کم سے کم ان 3 تصویروں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے. ایک تصویر درود شریف کی، ایک تصویر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تصویر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک تصویر درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. جب ایک مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی. تو کتنا بڑا اجر ہے. خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں. خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک سانس کی مہلت ملے گی. تو مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیرو لہاونا، اس میں بڑا فرق ہے. ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں. ہاں، اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں. اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا لانتی ہوا پیچھے سے. بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. میں کراچی تھا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو. اب کے میری والی کو جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں. تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے. ایک پٹھان کہنے لگا پورے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا. تو کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو. تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا. وقتی آؤ، پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے. اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں، دکان میں، کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں. اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک کالانعام
کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی۔ پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں۔ تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے۔ مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے۔ جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے۔ پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے۔ عام میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا۔ ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا۔ اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا۔ اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے۔ سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے،